جنگ بدر کے حوالے سے مختصراً ہم نے کچھ باتیں جمعے میں عرض کی تھی، اور اپنے عقیدے کی بات ہم نے یہ عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی جنگ میں جو اسلام کی پہلی جنگ تھی جس میں مسلمان لگ بھگ نہتے تھے اور دشمن اسلحوں سے لیس تھے، اسی جنگ میں حضور نے جنگ شروع ہونے سے پہلے میدان میں نکل کر لائن اور لکیر کھینچی تھی، فرمایا تھا یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں پر عتبہ مرے گا، یہاں پر شیبہ مرے گا، لکیر کھینچ کھینچ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس پر صحابہ کرام کا ایسا ایمان، ان کا ایسا عقیدہ، ایسا اعتماد کہ بزرگوں نے بیان فرمایا کہ فرماتے تھے کہ میرے محبوب نے جہاں لکیر کھینچ دی، جس کافر کا نام لے لیا، وہ کافر اگر میدان بدر میں موجود نہ بھی ہوتا، دنیا کے کسی خطے میں ہوتا، مگر لیکن چونکہ میرے محبوب کی زبان سے نکل چکا تھا تو اسے مرنے کے لیے اس طاقت یہ اعتماد اور یہ یقین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ فرمان اور آپ کے ارشاد پر، اور اس واقعے سے ہمارا اور آپ کا ایمان اور تازہ ہوتا ہے۔ قرآن مقدس میں ایک آیت کریمہ ہے، 21ویں پارے میں وہ آیت آئے گی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر کما قال اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ آیت کریمہ ہے جس میں علوم خمسہ کا بیان ہے، 5 علوم کا بیان، خاص طور سے 5 علوم کا بیان اس میں آیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اور فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش نازل فرماتا ہے، یعنی وہی جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ارحام میں، رحموں میں، ماں کے پیٹوں میں کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ وَيَعْلَمُ مَا تَدْرِي إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيَعْلَمُ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی جان نہیں جانتی، کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا، کل وہ کیا کرے گا، کیسے حالات اس کو درپیش ہوں گے۔ وہ اپنے اسکیڈول کے حساب سے تو سوچتا ہے کہ ہمیں یہاں جانا ہے، ہمیں وہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، مگر کل کون سی بات ایسی اسے پیش آنے والی ہے جو اس کے علم میں نہیں۔ آدمی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ کل ہم یہ کام کر کے رہیں گے، کل کون کیا کرے گا اس کا حقیقی علم اللہ تبارک و تعالیٰ۔ 4 ہو گئے، 5واں علم اللہ فرماتا ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کہاں وہ مرے گا، اس کی موت کس علاقے میں، کس جگہ میں، کس شہر میں، کس مقام پر ہوگی، یہ بھی کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس آیت کریمہ پر ہمارا ایمان ہے، قرآن کی ہر آیت پر، ہر نقطے زیر زبر پر ہمارا الحمدللہ آپ کا ایمان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جن 5 علوم کا ذکر فرمایا ہے، اس آیت کو لے کر شیطان کبھی کبھی لوگوں کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی کبھی کیا ڈالتا ہی رہتا ہے، اور یہ سکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو یہ علوم وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اسپیشل طور سے اپنے بارے میں کہا کہ میں جانتا ہوں، لہذا یہ علوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں، حضور کو ان علوم کا علم نہیں ہے۔ یہ علوم تو خاص ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، جو چیز خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، حضور کے لیے مانو، یہ تو شرک کی بات ہو جاتی ہے کہ جو بات اللہ کے لیے ہے وہی رسول کے لیے، یہی تو شرک ہے۔ لہذا یہ علوم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ یہ بات مجھے اس لیے یاد آ گئی کہ اس میں آخر میں اللہ نے فرمایا 5ویں بات کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کل کہاں مرے گا، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لکیر کھینچ کے بتا رہے ہیں جنگ بدر میں کہ فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا۔ تو پھر آیت کا مطلب کیا؟ آیت میں تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا۔ اگر یہی عقیدہ رکھ لیا جائے کہ اللہ ہی جانتا، کوئی جانتا ہی نہیں ہے، جب کوئی جانتا ہی نہیں ہے تو پھر حضور لکیر کھینچ کے بتا کیسے رہے ہیں کہ فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا؟ اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ علوم اللہ جانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ مجھے پھر یاد آیا وہ جملہ
غزالی زماں مولانا سعید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آپ نے فرمایا کہ جب تک اہل سنت و جماعت کا مسلک و مذہب ایکسیپٹ نہ کیا جائے قرآن و حدیث کی صحیح تفسیر پاسبل ہی نہیں. قرآن و حدیث کی صحیح تفسیر اسی وقت ہو سکتی ہے جب اہل سنت و جماعت کے عقائد کو لے کر قرآن کی بات کا نازل دی جائے. تو ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ علوم اللہ ہی کے لیے ہیں، مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہیں یعنی ذاتی طور پر اپنے آپ خود بخود یہ علم کیا، ہر علم ذرے ذرے کا علم اللہ کے بتائے بغیر کسی کو نہیں ہوتا. علم ذاتی اپنا علم کسی کا دیا ہوا نہیں، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک بتاتا. اس آیت میں یہ تو ہے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کب بارش ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کون کہاں مرے گا، کون کیا کرے گا، اور قیامت کب آئے گی اللہ جانتا ہے. مگر کیا یہ بھی اس میں ہے کہ اللہ کسی کو بتاتا نہیں ہے؟ یہ تو نہیں ہے، اللہ جانتا ہے. بلکہ اس آیت کے آخر میں یہ ہے کہ اللہ بتاتا، اللہ جانتا ہے. آخر میں کیا فرمایا اللہ نے؟ وما تدری نفس بأی ارض تموت. آخر میں ہے ان اللہ علیم خبیر. آیت یہیں پہ اینڈ. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر عطا فرمانے والا. اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جانتا میں ہوں. یہ سارے علوم ہمارے اپنے ہیں، ذاتی ہیں، مگر میں چاہتا ہوں تو اپنے محبوبوں کو اس کی خبر بھی دیتا ہوں، اپنے محبوبوں کو میں بتاتا بھی ہوں کہ یہ علوم ہمارے محبوبوں کو بھی آتے ہیں. ہمارے محبوب بھی جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، کون کہاں مرے گا، کل کون کیا کرے گا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب ہوگی. یہ سب ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہمارے بتانے سے جانتے ہیں. تو جو علیم الخبیر فرمایا نا، اسی خبیر کے لفظ سے ہمیں یہ عقیدہ مل رہا ہے کہ یہ علوم ہیں تو اپنے اللہ کے، مگر اپنے فضل سے اپنے محبوب کو بھی عطا فرماتا ہے. عطا فرمایا تبھی نہ حضور نے لائن اور لکیر کے ساتھ فرمایا یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا. تو کون کہاں مرے گا اس کا علم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہے. اور جب بات آ گئی ہے تو بات مکمل کرنے، پانچوں باتیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. قیامت کب آئے گی اس کا بھی پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. حضور نے قیامت کے آثار، قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی کہ نہیں؟ قیامت آنے سے پہلے یہ گناہ بڑھ جائے گا، ایسے ایسے لوگ ہو جائیں گے. قیامت آنے سے پہلے کے سائن اور وہ علامتیں اور اشارات حضور نے ارشاد فرما دیا. پھر قیامت میں کیا ہوگا، قیامت جب قائم ہوگی تو کیا ہوگا اس میں، یہ بھی حضور نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ لوگ پریشان ہوں گے، یہ حالت ہوگی، وہ حالت ہوگی، پسینہ چل رہا ہوگا، کوئی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، کوئی تیر رہا ہوگا. یہ ساری کثیر بیان فرمائی کہ نہیں حضور نے؟ پھر حضور نے فرمایا قیامت میں سفارش کروں گا، میری شفاعت سے حساب شروع ہوگا، پھر لوگ جنت میں جائیں گے، پھر صراط پر میں رہوں گا، امت کو پار لگاؤں گا. قیامت کے اندر کیا ہوگا تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بیان فرما دی جو حدیث میں آج تک موجود ہے. کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، سب حضور نے نام لے کر، صرف اس کا نام نہیں، اس کے باپ دادا، اس کی فیملی اور قبیلے کا نام لے کر حضور نے بیان فرمایا. اس میں حدیث پاک موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضور صحابہ کرام کے درمیان تشریف لائے اور حضور کے ہاتھ میں کتاب تھی، دونوں ہاتھ میں کتابیں تھی، داہنے ہاتھ کی کتاب اور بائیں ہاتھ میں بھی ایک کتاب تھی. حضور نے فرمایا صحابہ سے، اے صحابہ تم جانتے ہو ما ہادان ہاتان الکتابان یا ہادان الکتابان، یہ دونوں کتابیں کیا ہیں تم جانتے ہو؟ تو صحابہ کرام کو جو اپنا خوبصورت طریقہ تھا انہوں نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، سبحان اللہ اس کے رسول بہتر جانتے. تو سرکار نے فرمایا داہنے ہاتھ میں جو کتاب دیکھ رہے ہو میرے صحابہ، اس میں تمام جنتیوں کے نام، جنتیوں کے باپ دادا کے نام اور ان کے قبیلے، ان کے خاندان، ان کی فیملی کے نام. یہ آدمی جو جنت میں جانے والا اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، یہ پٹھان ہے، چودھری ہے، سید ہے، کیا ہے، قبیلے کا نام سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرما دیا. اس میں موجود ہے، یہاں تک کہ لاسٹ میں چوچل لگا دیا گیا ہے کہ اتنے لوگ جنت میں جائیں گے. یہ حضور نے ارشاد فرمایا. اور پھر بائیں ہاتھ کی کتاب کے بارے میں فرمایا کہ اے میرے صحابہ اس میں جہنمیوں کے نام،
ان کے باپ دادا کے نام، ان کی فیملی قبیلے خاندان کے نام ہیں، اور لاسٹ میں ٹوٹل بتا دیا گیا ہے کہ اتنے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں۔ تو قیامت میں کیا ہوگا، کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، یہ حضور کو پتا ہے کہ نہیں؟ پتا ہے۔ صرف ایک بات قیامت کی ایسی ہے جس کو حضور نے بتایا نہیں، تو نہیں بتانا نہیں جاننے کی دلیل ہوتی ہے کیا؟ کوئی ضروری ہے کہ جتنی بات آدمی جانے سب بتا ہی دے؟ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی سیکرٹ کرتا، اس کو راز بنا کے رکھتا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کب آئی، یہاں تک کہ حضور نے ڈیٹ بھی بتا دی کہ محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، جمعہ کا دن ہوگا، ڈیٹ دن تاریخ دونوں حضور نے بتایا۔ قیامت کے بارے میں سب کچھ بتایا حضور نے، صرف سال نہیں بتایا کہ کس سال کس سن میں قیامت آئے گی، یہ حضور نے نہیں فرمایا۔ 2013 میں ہے کہ 14 میں ہے کہ 60 میں ہے کہ اور آگے ہے، یہ حضور نے کلیئر نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ اس نے راز اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے محبوب، بس سال کو بتانا نہیں، باقی ساری باتیں حضور نے قیامت کی بتا دی۔ سال نہ بتانے میں حکمت ہے، جیسے شب برات یا شب قدر، اس کو چھپایا حضور نے، اپنی امت کو کلیئر نہیں بتایا، اس کو چھپانے میں حکمت یہ ہے کہ بندہ ایسے شب قدر کی تلاش میں بہت ساری راتوں میں اللہ کی عبادت، کہیں یہ رات ہو یہ رات ہو یہ رات ہو، اگر پرفیکٹ بتا دیا جاتا تو بندہ ایک ہی رات میں عبادت کرتا، اور چھپا کے رکھا گیا تو اس سے بندوں کو بہت ساری راتوں میں عبادت کا موقع ملا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ثواب بڑھایا۔ اسی طرح قیامت کا سال حضور نے چھپایا تاکہ لوگ تیاری میں لگے رہے، تیاری میں لگے رہے، یہ نہ سنے گا ابھی تو 2050 میں قیامت آنے والی ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی انجوائے کر لو پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو آدمی ایسے غافل ہو جاتا، غفلت میں پڑ جاتا۔ اس حکمت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے اسے پوشیدہ رکھوایا، اے محبوب سب بتا دو، سال نہ بتا۔ ان واقعات سے قیامت کب آئے گی پتا چلا کہ ہمارے نبی کو قیامت کا علم ہے، اور بارش کب ہوگی یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو پتا ہی ہے، حضور کی شان تو بہت بلند ہے جی، حضور کے غلاموں کو پتا ہے، صرف بارش ہی نہیں، یہ پانچوں علم حضور کے غلام بھی جانتے ہیں، اولیاء کرام بھی جانتے ہیں۔ بارش پر مجھے یاد آیا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بارش کب ہوگی کیسے ہوگی یہ اللہ کے محبوب کے غلام بھی جانتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت تو حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، وفادار غلام، سچے غلام۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک نجومی صاحب، سائنسداں صاحب، سائنٹسٹ، وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بریلی شریف، تو اعلیٰ حضرت نے ان نجومی سے پوچھا بھائی آپ اپنے علم نجوم کے حساب سے آپ تو ماہر ہیں، سائنٹسٹ ہیں اور علم نجوم جانتے ہیں، آپ بتائیے کہ بارش کب ہوگی؟ نجومی حضرات کچھ آثار دیکھ کر بتاتے ہیں کہ بارش ہونے والی، جیسے فور کاسٹنگ ہوتی ہے نیوز میں، وہ لوگ کیسے بتاتے ہیں؟ تو حضور اعلیٰ حضرت نے ہم نجومی صاحب سے پوچھا کہ بارش کب ہوگی، انہوں نے اپنے علم نجوم کے حساب سے سوچا، دیکھا، کچھ دیر کے بعد فرمایا، اس کا عرض کیا کہ حضور ابھی بہت دن تک بارش کا امکان نہیں، چانس نہیں، ابھی کئی دنوں تک بارش نہیں ہوگی، ایسی ہی دھوپ رہے گی، گرمی رہے گی، بارش نہیں ہوگی۔ ستاروں کی چال یہ بتاتی ہے کہ بارش کا امکان ابھی نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھا، تو حضور اعلیٰ حضرت کے اس حجرے میں ایک گھڑی لگی ہوئی، تو اعلیٰ نے فرمایا کہ کتنا بجے تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ 10 بجے، شاید اس کو 10 ہی بجا تھا، کوئی بھی ٹائم بتایا کہ 10 بجے تھا۔ تو اعلیٰ حضرت نے وہ گھڑی اتاری اور اس کی سوئی پکڑ کے گھما دیا، 12 بجے۔ پھر پوچھا اچھا نجومی صاحب اب کتنا بجے تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور اب تو 12 بجنے لگا۔ تو کیا اتنی جلدی 10 سے 12 بج جاتا ہے؟ ابھی تو آپ نے کہا تھا 1 منٹ پہلے کہ 10 بج رہا ہے، تو 1 منٹ کے اندر 12 بج گیا، اتنی جلدی 10 سے 12 بج جاتا ہے؟ تو نجومی صاحب نے کہا کہ حضور یہ تو آپ نے اپنی انگلی سے کر دیا تو 12 بج گیا، ورنہ اپنی چال سے وہ چلتا تو 2 گھنٹے کے بعد 12 بجتا۔ تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا اسی طرح آپ نے اپنے علم سے بتایا نا کہ بارش ابھی نہیں ہوگی، مگر جو خالق ہے مالک ہے وہ اپنی قدرت کی انگلی گھما دے تو ابھی بارش ہو سکتی ہے، انہوں نے گھما دیا تو ابھی 12 بج
یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بریلی میں بادل چھائے، تو اعلیٰ حضرت جو بارگاہ رسول کے غلام ہیں، خادم اور سرورنٹ ہیں، ان کے علم کا، ان کی کیفیت کا یہ حال ہے۔ جب غلاموں کی یہ شان ہے تو پھر آپ کی کیا بات ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بارش کا بھی پتہ ہے، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی حضور جانتے۔ اب تو یہ دنیا جاننے لگی، طرح طرح کی مشینیں آ گئی، الٹرا ساؤنڈ یہ وہ، مگر یہ تو مشین سے جاننا ہوا نا، بغیر کسی ذریعے کے ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ جاننا اللہ کی شان ہے، اور اس کے بتائے سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اولیاء کرام کی بھی شان۔ حضور نے خبر بھی دی۔ ام الفضل کا وہ واقعہ مشہور ہے۔ ام الفضل نے ایک خواب دیکھا، حضور کے چچی حضرت عباس کی اہلیہ میں، تو ام الفضل نے ایک خواب دیکھا، اور خواب آ کر حضور کی بارگاہ میں آتی، اس کے پاس میں یہ موجود ہے۔ وہ عرض کرتی حضور میں نے ایک خواب دیکھا، بہت ڈراؤنا خواب، خطرناک خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا جب سے میں ڈر رہی۔ تو آپ نے فرمایا کیا خواب دیکھا آپ نے؟ تو وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا، آپ کا گوشت بدن سے کاٹا گیا اور کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا۔ میں اس خواب سے پریشان ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں اے ملفت میری چچی، آپ کو بشارت ہو، خوشخبری ہو، اچھی خبر ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری فاطمہ خاتون جنت، ان کے شکم میں بچہ ہے، ان کی شکم میں جو بچہ ہے حسین ہے، وہ حسین پیدا ہونے والا ہے۔ حضرت فاطمہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، اور وہ لڑکا پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ کی گود میں دیا جائے گا، وہ آپ کی گود میں کھیلے گا۔ یہ تعبیر ہے اس خواب کی۔ تو حضور کو پتہ نہیں ہے؟ اگر پتہ نہیں تو کیسے بتا رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے پیٹ میں لڑکا؟ حضور نے تو، حضور کی شان تو بہت بلند۔ مجھے یاد آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا اے عائشہ، حضرت عائشہ کو ان کے والد نے ایک درخت دے رکھا کھجور، اور اس درخت میں بہت پھل آتے تھے، حضرت عائشہ اسے استعمال کرتی تھی۔ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے وصیت کی دیکھو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد جو شرعی قانون ہے اس قانون کے مطابق ہماری وراثت، ہماری جائیداد اپنے بھائی اور دونوں بہنوں میں تقسیم کریں، اپنے بھائیوں کو اور اپنی دونوں بہنوں کو شریعت کے مطابق وہ جائیداد دے۔ تو حضرت عائشہ کو حیرت ہوئی، انہوں نے سوچا کہ ہمارے بھائی حضرت عبد الرحمن، بھائی کا تو پتا ہے، اور ہماری بہن تو ایک ہی ہے حضرت اسما بنت ابو بکر، مگر والد صاحب فرما رہے ہیں دونوں بہنوں کو دے دینا، دونوں بہنوں کو دے دینا، اس کا مطلب کہ میں تیسری ہوں۔ اگر ہم ملا کر دو ہیں تو یوں فرماتے دونوں بہنیں لے لیں، لیکن فرمایا کا شریعت کے مطابق دونوں بہنوں کو دے دینا، یعنی تمہارے علاوہ دو بہنیں ہیں تمہاری۔ تو حضرت عائشہ کو حیرت ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ والد صاحب، ابا جان، ہماری دو بہنیں کون؟ ایک تو میں ہوں، ایک اسما ہے، یہ تیسری کون ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ دو بہنوں کو دے دینا؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری والدہ کے پیٹ میں وہ تمہاری بہن، اور ہمارے پردہ فرمانے کے بعد، مثال کے بعد، انتقال کے بعد وہ پیدا ہو۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ کی وہ بہن دنیا میں تشریف لائی۔ تو حضور کے خادم بھی جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا، بلکہ اشرف علی تھانوی صاحب، اب سے یہ لمبا ہو جائے گا، بہت سارے واقعات لکھے ہیں اپنی اپنی کتابوں میں کہ جانتے ہیں لوگ کہ کس کے پیٹ میں کیا، اور بارش کب ہوگی، کون کل کیا کرے گا، کون کہاں مرے گا۔ خلاصہ یہ ہے، بات بہت لمبی ہو گئی، کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا علم عطا فرمایا ہے۔ یہ 5 علم کیا ہیں؟ ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد تک، جنتیوں کے جنت میں جانے تک، جہنمیوں کے جہنم میں داخل کر دیے جانے تک، سارا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اور یہ حضور کا پورا علم نہیں ہے، بلکہ حضور کے علم کا بعض حصہ ہے۔
وہ قصیدہ بردہ شریف میں وہ شعر ہے نا، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، قصیدہ بردہ شریف جس کو حضور نے پسند فرما کر انعام میں اپنی چادر عطا فرمائی تھی امام بوصیری کو، اسی میں یہ شعر ہے فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، یا رسول اللہ یہ دنیا اور اس کی سوتن یعنی آخرت، یہ دنیا و آخرت دونوں، دنیا اور آخرت دونوں جہان کی نعمتیں یہ آپ کے جود و کرم کا ایک حصہ ہیں، یہ آپ کے جود و کرم کا ایک حصہ ہیں۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور آپ کے علوم میں سے لوح و قلم کے علم، آپ کے علم کا بعض حصہ ہے لوح و قلم کا علم، اور لوح و قلم کا علم کیسا؟ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے جس کے بارے میں وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ زمین و آسمان کی کوئی غائب چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر لوح محفوظ میں نہ ہو، کتاب مبین میں نہ ہو، تو اس میں سارا ذکر ہے، زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا اس میں بیان ہے، چاہے غائب ہو چاہے حاضر ہو، اور وہ سارا ہمارے حضور کے علم کا کچھ حصہ ہے۔ اب اس سے اندازہ لگانے کے حضور کا علم پاک کتنا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پاک سے حضور کے علم پاک کو کوئی نسبت نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے الدر المدیہ شریف میں ارشاد فرمایا اور دیگر اپنے رسالوں میں ارشاد فرمایا کہ نبی کا علم ان لمیٹڈ ہے، غیر محدود ہے مخلوق کے حساب سے، انسانوں کے حساب سے، کہ دنیا کے سارے انسان مل کر نبی کے علم کو کاؤنٹ کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو نبی کا علم گن نہیں سکتے۔ اتنا علم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لیکن حضور کا علم جب اللہ کے علم سے مقابلہ کریں گے، مقابلے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، ملا کر دیکھیں گے تو اعلیٰ حضرت نے ایک تمثیل فرمایا تمام انسانوں کا علم ایک طرف، اولین و آخرین کا علم ایک طرف، اور حضور کا علم ایک طرف، تو ان تمام دنیا والوں کے علم، اس میں انبیاء اولیاء سب شامل، ان تمام لوگوں کا علم حضور کے علم سے وہ نسبت بھی نہیں رکھتا ہے جو نسبت ایک قطرے کو سمندر سے ہو۔ حضور کا علم ابھی بھی سمندر ہے اور یہ علم قطرہ، سمندر کے سامنے قطرے کی کیا حیثیت؟ یہ شان ہے حضور کے علم۔ تو مخلوق کے اعتبار سے حضور کا علم ایسا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو فرمایا اعلیٰ حضرت نے ٹھیک یہی سچویشن حضور کے علم پاک کی اللہ کے علم کے سامنے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم گویا سمندر ہے، اس کے مقابلے میں حضور کا علم جو ساری کائنات کے مقابلے میں سمندر ہے، اللہ کے علم کے مقابلے میں قطرہ۔ یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ تو بندوں کے اعتبار سے تو ان لمیٹڈ ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں حضور کا علم محدود ہے، لمیٹڈ ہے، مگر وہ ایسا لمیٹڈ ہے کہ ہم اس کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو حضور کے علم پاک کا بھی ذکر ہو گیا، اور پھر وہ آیت معراج تھی جس میں ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے معراج کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور نے اپنی جاگتی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے دیدار کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا دیدار فرمایا کہ اللہ خود فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ہمارے محبوب کی نہ پلک جھپکی نہ آنکھ ادھر ادھر ہوئی، جی بھر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور نے جب اللہ کا دیدار کیا پھر حضرت موسیٰ یاد، وہ حضرت موسیٰ کا واقعہ نام سپارے میں گزرا تھا نا، کہ حضرت موسیٰ سے جب اللہ نے کلام فرمایا تو حضرت موسیٰ نے کلام میں وہ لذت، وہ چاشنی پائی کہ دیدار کی تمنا ظاہر کر دی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی، مولا مجھے اپنا دیدار کرا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا لن ترا، اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ پائے، اللہ کی ذات کو آپ دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ سے اللہ نے ارشاد فرمایا ولیکن انظر الی الجبل، مگر اے حضرت موسیٰ جب آپ نے عرض کر ہی دیا ہے تو آپ پہاڑ کی طرف دیکھو، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، میں پہاڑ پر اپنا جلوہ آشکار کرتا ہوں، اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر گیا تب تو آپ کچھ دیکھ پائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف دیکھا، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا،
اللہ نے جب اپنی تجلی ذات کی پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ پاش پاش ہو گئے، وخر موسیٰ صعقا، اور حضرت موسیٰ وارفتہ ہو گئے، خود رفتہ ہو گئے اور زمین پر تشریف لے۔ یہ حالت ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ فلما آفاق، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، اس کے بعد کی باتیں قرآن شریف میں درج ہیں۔ یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ وہ حضرت موسیٰ نے جو جلوہ الہی دیکھا، اللہ کی تجلی دیکھی، ذات کی تجلی، جس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، برداشت نہ کر سکے، مگر وہ جو جھلک دیکھی تھی، اس جھلک کے دیکھنے کے بعد ان کی نظروں کا یہ حالت ہوا کہ وہ چہرے پر نقاب ڈالے رہتے، جو حضرت موسیٰ کو جی بھر کے دیکھ لیتا اس کی آنکھیں ختم ہو جاتی۔ اتنا جلال، اتنی روشنی حضرت موسیٰ کی نظروں میں تھی کہ ان کی آنکھوں کو کوئی دیکھ نہیں پاتا، اس لیے حضرت موسیٰ اپنی آنکھیں چھپا کے رکھتے تھے۔ اور مفسرین نے فرمایا کہ اس تجلی کو دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ کی نظر اور بینائی کا یہ عالم تھا کہ 30 میل کے فاصلے سے، کتنا 30 مائل کے فاصلے سے، کالی رات میں، اندھیری رات میں، جب چاندنی رات نہیں ہوتی، اس رات میں 30 میل کے فاصلے سے کسی کالے پتھر پر کوئی کالی چوٹی چل رہی ہوتی ہے تو اس کو بھی حضرت موسیٰ دیکھ لیا۔ تو یہ شان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنائی پاک تھی۔ جب اللہ کی تجلی دیکھی تو ان کی نظر کا یہ معاملہ ہوا، یہ شان ہوئی۔ انہوں نے جو صرف تجلی دیکھی تھی وہ بھی دیکھ کے بے ہوش ہو گئے تھے، تب ان کی نظر کا یہ عالم۔ اور ہمارے نبی نے تو حضور نے تو اللہ کا دیدار جی بھر کے کیا۔ بڑا اچھا شعر یاد آیا، حضرت ملا جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتے ہیں، موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتب جمال، فارسی میں موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتب جمال، تو عین ذات می نگری در تبسمی یا رسول اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جمال اور جلوے کی ایک جھلک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، ہوش سے وارفتہ ہو گئے، مگر یا رسول اللہ آپ کی شان یہ ہے تو عین ذات می نگری در تبسمی، آپ ذات الہی کا نظارہ کر رہے ہیں اور مسکراتے ہیں، یہ شان ہے آپ کی۔ تو جو تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں ان کی نظر کا یہ عالم ہے، تو جنہوں نے جی بھر کر مسکرا کے دیکھا ان کی نظر کا کیا عالم؟ وہ اگر مدینے میں رہ کر ہم کو دیکھ لیں، ساری کائنات کو نظر میں رکھیں تو اس میں کیا تعجب کی بات۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج پاک کا اس میں ذکر ہے، اور پھر میلاد شریف کا بھی ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، پھر ان پر سلام کا، یہ سارا واقعہ قرآن مقدس میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ہم سنتے ہیں ان باتوں کو یاد رکھنے اور ان پر مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جو باتیں عمل کی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔